ناظرین، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کیسے ہوئی؟ حضرت خضر علیہ السلام نے غریب نوجوانوں کی کشتی کیوں توڑی تھی؟ ایک جوان اور خوبصورت بچے کو کیوں قتل کیا تھا؟ اور گاؤں والوں کی بدسلوکی کے باوجود اسی گاؤں کے ایک گھر کی دیوار کیوں تعمیر کی تھی؟ آج انہی سوالات کو موضوع بحث لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عفان ترمزی اور آپ دیکھ رہے ہیں افی ٹی وی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورۃ الکہف میں ارشاد فرمایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ پاک سے ہم کلام تھے کہ اے اللہ، اس دنیا میں شاید ہی مجھ سے زیادہ علم والا کوئی اور تیرا بندہ ہو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ خضر اس دنیا میں ہمارا وہ بندہ ہے جسے ہم نے وہ علم عطا کیا جو تمہیں عطا نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ تمہیں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے اس جگہ کی نشانی پوچھی تو فرمایا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جاؤ، جہاں تمہاری مچھلی دریا میں چلی جائے وہاں تمہیں خضر مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایک خادم حضرت یوشع بن نون کو لیا اور عازم سفر ہوئے۔ دوران سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا، میں ہمیشہ چلتا رہوں گا، کبھی رکوں گا نہیں، یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم حضرت یوشع بن نون چلتے چلتے جب دو دریاؤں کے درمیان پہنچے تو وہاں آرام کرنے کی غرض سے رک گئے۔ جب وہ آرام کے لیے سو گئے تو ان کے تھیلے میں موجود مردہ مچھلی کو اللہ نے زندہ کر دیا اور وہ مچھلی سرنگ بنا کر اپنا راستہ خود بناتی ہوئی دریا میں چلے گی۔ یوشع بن نون نے دیکھا کہ مچھلی دریا میں چلی گئی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوتا پا کر ان نے سوچا کہ جب وہ اٹھیں گے تو بعد میں ان کو بتا دوں گا۔ پھر وہ سو گئے اور بعد میں بتانا بھول گئے کیونکہ شیطان نے انہیں واقعہ بھلا دیا تھا۔ پھر جب وہ نیند سے اٹھے تو سفر جاری رکھا۔ مزید کچھ آگے جانے کے بعد جب تھکاوٹ کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تو وہ خادم سے کہنے لگے کہ ہمارا کھانا لے آؤ، بے شک ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ حضرت یوشع بن نون کو یاد آیا کہ مچھلی تو فلاں جگہ دریا میں چلی گئی تھی۔ حضرت یوشع نے کہا کہ آپ جب فلاں جگہ آرام کر رہے تھے تو مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی، میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی۔ پھر دونوں پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس اسی جگہ پر پہنچے۔ وہاں انہیں ایک بندہ ملا جو در حقیقت حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ ناظرین، دوران گفتگو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا کون سا علم ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے اور مجھے عطا نہیں فرمایا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے آپ کو علم شریعت عطا فرمایا ہے، جبکہ مجھے علم لدنی، یعنی ایک ایسا علم جو ظاہری علم نہیں بلکہ باطنی علم ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں آپ کو اپنے ساتھ سفر کرنے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ میرے معاملات میں نہیں بولیں گے اور نہ ہی مجھے ٹوکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط پر حامی بھری، سفر کا آغاز کیا اور کشتی پر سوار ہو گئے۔ وہ کشتی دو غریب نوجوانوں کی کشتی تھی۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کنارے پر پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے دو تختے توڑ ڈالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، ان غریب نوجوانوں کی کشتی کیوں توڑ ڈالی؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ہمارے معاملات میں نہ بولیں جب تک کہ ہم آپ کو خود نہ بتا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہنے لگے کہ اب میں نہیں بولوں گا۔ یوں سفر آگے بڑھا اور جب وہ سفر کرتے کرتے خشکی پر پہنچے تو وہاں کچھ خوبصورت بچے کھیل رہے تھے۔ ان میں سے ایک بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑا اور گلا دبا کر قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے کہ یہ تو کشتی توڑنے سے بھی بڑا ظلم ہے، آپ نے ایک نابالغ بچے کو کیوں قتل کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے کہا تھا کہ آپ میرے معاملات میں نہ بولنا جب تک کہ میں آپ کو خود نہ بتا دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کی۔ کچھ آگے چلے تو ایک گاؤں آیا۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بھوک محسوس ہوئی تو گاؤں والوں سے کھانا مانگا۔ گاؤں والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اس گاؤں میں ایک گھر کی دیوار گری ہوئی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم یہ دیوار تعمیر کریں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے دیوار تعمیر کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا
کہ اے خضر آپ یہ دیوار کیوں تعمیر کر رہے ہیں، حالانکہ ان گاؤں والوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، انہوں نے ہمیں کھانا تک بھی نہیں دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے معاملات میں نہ بولنا جب تک کہ ہم خود جواب نہ دے دیں۔ اب خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں سے ہمارے راستے جدا ہیں۔ جدا ہونے سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام نے ان تینوں واقعات کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ وہ کشتی جو میں نے توڑی تھی وہ 2 غریب نوجوانوں کی کشتی تھی۔ دریا کی دوسری طرف ایک ظالم بادشاہ تھا جو لوگوں سے کشتیاں چھین لیتا تھا۔ اب ہم نے اس کشتی میں نقش ڈال دیا ہے، اس لیے وہ کشتی ان سے بادشاہ نہیں چھینے گا۔ جس بچے کو میں نے قتل کیا وہ بچہ کافر تھا اور اپنے والدین کا نافرمان تھا۔ اس نے بڑا ہو کر اپنے والدین کو کفر و شرک کی طرف لے جانا تھا، اس لیے میں نے اللہ کے حکم سے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اور جو دیوار ہم نے تعمیر کی تھی وہ 2 یتیم بچوں کے گھر کی تھی۔ ان بچوں کے والد نے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا رکھا تھا، جب بچے بالغ ہوں گے تو وہ نکال لیں گے۔ اب یہ دیوار گر چکی تھی، ممکن تھا کہ گاؤں والے اس دیوار کو توڑ ڈالیں اور وہ خزانہ نکال لیں اور وہ بچے اس خزانے سے محروم ہو جائیں۔ میں نے دوبارہ یہ تعمیر کر دی ہے، جب تک وہ بچے بالغ ہو جائیں گے وہ اپنے خزانے کو ڈھونڈ لیں گے۔ ناظرین یہ تھا حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا انتہائی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ ہمارے چینل افی ٹی وی پہ نیو ہیں تو براہ مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے آگے دوستوں تک پھیلانے میں ہماری مدد فرمائیں۔ میں جلد ہی انشاءاللہ آپ سے اسی طرح کی ایک نئی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔